اس وقت کووڈ-19 کی مہاماری پوری دنیا میں چل رہی ہے اور ہر ایک انسان اس سے لڑنے کی تمام تر کوششیں، محنتیں، مشقتیں کر رہا ہے۔ ہر طرف دھیان دیا جا رہا ہے، لیکن ایک شعبہ ایسا ہے جو زندگی کا بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل شعبہ ہے، اس کی طرف کوئی بھی شخص جو ہے وہ دھیان نہیں دے رہا ہے۔ وہ ہے تعلیمی شعبہ، ہمارا ایجوکیشن سسٹم۔ آج ہم بات کریں گے کہ تعلیمی نظام کس طرح سے گرتا جا رہا ہے، اور جس معاشرے کا تعلیمی نظام گر جائے وہ معاشرہ کس طرح سے ترقی کرے گا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو آپ بنے رہیے اس ویڈیو کے اینڈ تک۔ آداب، میں ہوں سید نیاز شاہ اور آپ JK L Vision دیکھ رہے ہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کی۔ اب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں یا فارورڈ جو علاقہ جات ہیں، وہاں پر تو ہمارے جو طالب علم ہیں، بچے ہیں، وہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کا جو معاشرہ ہے اور باہر کے جو لوگ ہیں وہ کافی یعنی اس آن لائن سسٹم کو، ٹیکنالوجی کو یوز کرنا کافی بہتر پیمانے پر جانتے ہیں، برعکس جموں کشمیر کے۔ لیکن اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں اور یہاں کے فار فلانگ ایریاز کی بات کریں، جیسے یہاں پر جو بہت سارے بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے، اس کے علاوہ دور دراز کے جو گاؤں دیہات علاقہ جات ہیں، ایون کہ ہمارے کچھ ایسے ڈسٹرکٹس کے شہر بھی ہیں کہ جہاں پر ہمارے جو نوجوان ہیں اور خاص کر کے بچے جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی اتنی مہارت نہیں رکھتے ہیں، اتنی جانکاری نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے شعبہ تعلیم جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر خسارہ ہو رہا ہے تعلیمی نظام کا۔ اب ایسے میں ایک طالب علم کو، ایک ٹیچر کو، ایک استاد کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپنی تعلیم کو سفر نہ کرے، وہ اس کے لیے ہم آج بات کریں گے۔ اب جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں یا ہمارے سرکاری سکولز ہیں، وہاں کے جو اساتذہ ہیں، جو مدرس ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ بچوں کو آن لائن کلاسز دینے کی کوششیں کر رہی ہے اور آن لائن کلاسز دے رہی ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو طالب علم ہیں ان تک اپنے حساب سے جو ہے تعلیم پہنچانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی علاقے بھی ہیں، ایسی جگہ بھی ہیں جہاں سے ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے، یہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ ہمارے بچے کے پاس موبائل فون نہیں ہے۔ یعنی ایک گھر میں اگر 4 طالب علم ہیں اور وہ ڈیفرنٹ کلاسز میں پڑھ رہے ہیں، یا اگر ایک ہی کلاس میں بھی پڑھتے ہیں، تو اب کوئی بھی جب آن لائن کلاس کا سلسلہ رہتا ہے تو جب ٹیچر اس کو پڑھائے گا تو اس بچے کے پاس سمارٹ فون ہونا چاہیے، اور جب سمارٹ فون گھر کے اندر ایک ہی ہے تو 3 بچے اس پر کس طرح سے تعلیم حاصل کریں گے۔ اور واقعی ایک بڑا مسئلہ بھی ہے یہ، کیونکہ ایک مزدور پیشہ شخص ہو کا گھر کے اندر 3-4 جو سمارٹ فون رکھنے ہیں وہ کافی مشکل رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر گھر کے اندر 1 یا 2 سمارٹ فونز ہیں تو وہاں کے جو بچوں کے والدین ہیں یا ان کا کوئی بھائی ہے تو وہ نوکری پیشہ ہے یا اپنے کام کاج کی غرض سے بزنس کے سلسلہ میں وہ گھر سے چلے جاتے ہیں، اور گھر پر بچوں کی جو تعلیم ہے وہ پوری طرح سے سفر ہو جاتی ہے، اور وہ تعلیمی نظام جو جس طرح سے کوششیں کی جاتی ہیں سکولز کی طرف سے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اور دوسری ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ جموں کشمیر کے اندر جو انٹرنیٹ کی سہولیات ہے وہ نہ کے برابر ہیں۔ 4G تو چل رہا ہے کاغذات کے اندر، لیکن ابھی وہ اتنے صحیح طریقے سے ہر جگہ پر کام نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے دور دراز کے علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر نیٹ ورک ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے دیہات بھی ہیں کہ جہاں پر موبائل نیٹ ورک نہیں ہے، یعنی کہ بندہ فون تک نہیں کر سکتا ہے، تو وہاں پر جو یہ ورچل کلاسز کا سلسلہ ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ نہ کے برابر ہے، اور وہاں پر کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے بچوں کو اس ورچل کلاسز کا یا آن لائن کلاسز کے سلسلے کو لے کر کے۔ تو ایسے میں ایک والدین کا کیا کردار بنتا ہے، بچوں کا کیا کردار بنتا ہے، اور ٹیچرز کا کیا رول رہتا ہے، اس پر اگر ہم تھوڑے سے غور کریں گے، ان چیزوں پر تھوڑا دھیان دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہمارے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، یعنی جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں، HOD صاحبان ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹ پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں، وہ دن رات محنت کرتے ہیں، لیکچر تیار کرتے ہیں، ویڈیو تیار کرتے ہیں، ورچوئل کلاسز جو ہے وہ دیتے ہیں، اور ہر طرح سے بچوں تک بہتر تعلیم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کم اویئرنیس کی وجہ سے یا ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو
طالب علم ہیں وہ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ایون کہ اگر ہم سرکاری اسکولوں کی بات کریں اور پرائیویٹ بھی اور دوسری جگہوں پر بھی بہت سارے ہمارے ایسے مدرس بھی ہیں کہ جن کو ٹیکنالوجی کا یعنی اتنے صحیح پیمانے پر استعمال کرنا نہیں آتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ کافی سفر بھی کرتے ہیں. لیکن مدرس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جانکاری حاصل کر کے یا پھر یوٹیوب سے جانکاری حاصل کر کے کسی نہ کسی طریقے سے بہتر چیز جو ہے وہ اسکرین پر لے کر آتے ہیں طالب علموں کے لیے. اب طالب علم کی جو سوچ ہے یعنی جو مینٹلی سیٹ اپ ہے طالب علم کا اس کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت اگر ہم بات کریں طالب علم کی سٹوڈنٹس کی تو سٹوڈنٹس ایک جب ورچل کلاس ہوتی ہے تو بہت ساری جگہوں سے ہمیں ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے, ہمیں ایسی جانکاریاں بھی ملتی ہیں کہ بچے اپنی ویڈیو آف کر کے اور موبائل فون رکھ کر کے کوئی گیم میں ملوث رہتے ہیں, کوئی اپنے دوسرے کام کاج کرتے ہیں. یعنی ٹیچر کی طرف سے کیا کچھ انہیں کہا جا رہا ہے اس متعلق بچے بہت کم دھیان دیتے ہیں. اب بچوں کے ذہن میں ایک کنسپٹ آ چکا ہے کہ 2019 کے بعد جو 20 کا سیشن گزرا ہے تو اس میں کچھ ماس پروموشن کا سلسلہ رہا ہے, تمام بچے اگلی کلاسز میں چلے گئے اور اس بار بھی جو ہے لاک ڈاؤن لگ چکا ہے, تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں, تمام نظام درہم برہم ہو چکا ہے اور اب ہم جو ہے اس سال بھی ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت شاید نہیں پڑے گی اور ہمیں وہ بورڈ ایگزامینیشن فیس ہی نہیں کرنے پڑیں گے اور ہم ایسے ہی اگلی کلاس میں چلے جائیں گے. تو کیا ضرورت ہے ہمیں ان بورنگ لیکچرز کو سننے کی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو پیرنٹس ہیں, پیرنٹس تو کوئی بھی والدین جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل نہ کریں یا وہ تعلیم سے دور رہیں, لیکن والدین کو اتنی یعنی کہ فل جانکاری کمپلیٹ جو انفارمیشن ہے وہ طالب علم کی طرف سے انہیں دی بھی نہیں جاتی ہے کہ ہم کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کون سا ہم نے لیکچر لیا, کیا 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 نہیں کیا. تو وہ سلسلہ جو ہے اتنے صحیح پیمانے پر بچوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے. اب ایک سب سے بڑی ذمہ داری اگر اس وقت اس تعلیمی نظام کو بہتر کرنے میں کسی کی ہے تو وہ یا تو ٹیچر صاحبان کی ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے اور والدین کی بھی ہے, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی کی ہے تو وہ خود طالب علم کی ہے میرے حساب سے. اب کووڈ-19 اس وقت جو ہے پوری طرح سے پھیل چکا ہے اور اس پر تو بھائی ایک شعبہ بنا ہوا ہے, محکمہ ہیلتھ ہے, پوری مشینری, پورا میکینزم جو ہمارا سرکاری نظام ہے, پوری گورنمنٹ ہے, وہ اس کووڈ-19 کے اس مہاماری میں جو ہے کام کر رہی ہے, لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, لوگوں تک اویئرنیس پہنچا رہی ہے, تمام تر جو اقدامات ہیں, انتظامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. لیکن ایجوکیشن کو بالکل بھی جو ہے اس طرف کوئی بھی دھیان دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. بھائی ایک ہی بات چل رہی ہے جناب, آن لائن کلاسز ہونی چاہیے, آن لائن کلاسز ہونی چاہیے, آن لائن کلاسز ہونی چاہیے. بھائی جہاں پر نیٹ ورک ہی نہیں ہے وہاں پر آن لائن کلاسز آپ کی کو کوئی کیا کرے گا. جہاں پر بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سمارٹ فون کے اندر زوم ایپ پر اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اسے اوپن کرنے کے لیے اس کے بعد ایک جی میل آئی ڈی ہونی چاہیے. جب وہ جی میل آئی ڈی ہی نہیں بنا سکتا ہے تو وہ تعلیم کہاں سے حاصل کرے گا, آپ کی ورچوئل کلاس وہ کہاں سے اٹینڈ کرے گا. پھر اگر آپ یوٹیوب پر کوئی میسج اپلوڈ کر رہے ہیں تو ایک دور دراز علاقے میں رہنے والا ایک طالب علم ہے جہاں پر وہ فون پر بات تک نہیں کر سکتا ہے, تو وہ آپ کی یوٹیوب کی ویڈیو کس طرح سے دیکھے گا اور وہاں سے وہ کس طرح سے اس چیز کو جو ہے جو آپ چاہتے ہیں اس تک پہنچانا وہ کیسے نکالے گا. اور اگر یوٹیوب ہی پڑھانے کا ایک واحد ذریعہ ہے تو یوٹیوب پر کسی مخصوص جو استاد صاحب ہیں ان کا ہی لیکچر سننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یوٹیوب پر آپ کسی بھی موضوع کو, کسی بھی سبجیکٹ کو جب آپ تلاشیں گے تو وہاں پر آپ کو بے شمار لوگ پڑھانے والے مل جائیں گے. اب کس طرح سے اس نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارا جو ایجوکیشن منترالے ہے, ایجوکیشن منسٹری ہے, اس کو تھوڑا سا فعال ہونا پڑے گا اور جو سرکاری ادارہ جات ہیں ان کو یعنی کہ متحرک کرنا پڑے گا. اب ایک سرکاری اسکول میں کام کرنے والا کوئی پرنسپل ہے, لیکچرر ہے, ٹیچر ہے, جو بھی ہے, ہر مہینے کے بعد اس کی سیلری اس کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے اور اسے وہ بھیج بھی رہا ہے, جناب میں آن لائن کلاسز بھی لگا رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں. بچے کو اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو اس متعلق نہ کوئی سوچ رہا ہے, نہ کوئی اس کو پوچھ رہا ہے اور نہ ہی اس متعلق کوئی غور و فکر کر رہا ہے. اب
ایسے ماحول کے اندر سرکاری جو ہمارا محکمہ تعلیم ہے اس کو فعال بنانے کی سخت ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں یعنی جو نجی ادارہ جات ہیں ان کو تھوڑا کھل کر کے آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے، تاکہ وہ لوگ بچوں کو بہتر طریقے سے تعلیم دے سکیں اور ان کو آزادانہ طور پر وہ پڑھا سکیں۔ اب جب سرکاری میکینزم جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام نہیں کرے گا اور پرائیویٹ جتنے بھی ادارے اس وقت تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پر سرکار کی طرف سے بڑے بڑے جو ہیں قدغن لگائے جائیں گے، ان کو فائنینشلی طور پر جو ہے انہیں توڑا جائے گا، تو تعلیمی نظام جو ہے بہتر ہونے کی جگہ دن بدن ڈاؤن ہوتا جائے گا، بگڑتا جائے گا، حالات خراب ہوتے جائیں گے۔ اور جب ہمارے بچے، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تعلیم سے دور ہو جائیں گے، تعلیم ان تک صحیح مادھیم سے صحیح معنوں میں نہیں پہنچ پائے گی، تو آپ بتائیے کہ ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہوگا۔ تو جتنے بھی لوگ اس وقت خاص طور سے ہمارے جو والدین ہیں ان کو اس چیز کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، اور جتنے بھی بچے خاص طور سے جو 10th 12th کے طالب علم ہیں، ایون کہ کالجز کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، تو بھائی آپ کو یہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون دیا گیا ہے، 12-15 ہزار روپے آپ کے والدین نے خرچ کیے ہیں، تو یہ ٹویٹر، انسٹا، فیس بک اور واٹس ایپ اور یہ دوسری چیزیں کو استعمال کرنے کے لیے یہ فون آپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ بھائی یہ فون آپ کی زندگی بھی بنا سکتا ہے، آپ کو بزنس اپرچونٹی بھی فون سے حاصل ہو سکتی ہیں، آپ اس فون کے ذریعے بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جن کے ذریعے آپ کی زندگی بن سکتی ہے، آپ کا مستقبل سدھر سکتا ہے، سنور سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے آپ پر ظلم مت کیجئے، اس موبائل فون کو صحیح طریقے سے استعمال کیجئے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ اس وقت آپ کی زندگی جو ہے وہ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں آپ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے، وہیں آپ اس سمارٹ فون کو اپنا بھوشیہ، اپنا مستقبل، اپنا فیوچر سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے استعمال کیجئے۔ آپ کے پاس جو ہے بہت ساری اپلیکیشن جو ہے فون کے اندر رہتی ہیں، آپ ان کا استعمال کیجئے، ان کو یوز کیجئے۔ آپ یوٹیوب کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجئے، کیونکہ یوٹیوب پر بہت سارے اچھے لیکچر آپ کو مل جائیں گے، اچھے جو ہے جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہاں پر تعلیم دینے والے آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن آپ کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ اس طرف ہونا چاہیے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، نہ کہ ہم نے ٹائم گزارنا ہے، وقت گزارنا ہے۔ بہت سارے طالب علم صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بس کسی طرح سے وہ ٹائم کو گزارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے، آپ کا ٹائم گزر جائے گا، یہ وقت بھی نکل جائے گا، اور کسی کو اس کا فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ بھی آپ ہیں، اگر کسی کو نقصان ہوگا تو وہ بھی آپ ہیں۔ آپ کے علاوہ آپ کی تعلیم کا، یعنی اگر آپ کو نقصان ہوگا تو وہ نقصان تو آپ ہی کا ہے، لیکن اگر آپ اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ سماج کے اندر ایک بہتر کام کریں گے، سماج میں آپ کا نام ہوگا، اور لوگ آپ کو جانیں گے کہ فلاں بندہ جو ہے تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیشنسٹ ہے، اور وہ آپ کے پاس لوگ صلاح مشورہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن آج ہی سے اگر آپ اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا دیں گے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں گے نہیں، اپنے مائنڈ سیٹ اپ کو آپ صحیح طریقے سے پڑھائی کی طرف لگائیں گے نہیں، تو آپ کو پڑھانے والا کوئی جو ہے کوئی یعنی شربت بنا کر کے پڑھائی کا پلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہے، اپنی انرجی کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، تبھی جا کر کے آپ بہتر تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی سٹوڈنٹس، جتنے بھی طالب علم جن تک بھی میری یہ جو ہے ویڈیو پہنچے، میری آواز پہنچے، تو اس ویڈیو کو بنانے کا واحد مقصد صرف اتنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، اور ہمارے بہت سارے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تعلیمی نظام جو ہے وہ دن بدن گرتا جا رہا ہے، تعلیمی معیار جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے۔ اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر خاص طور سے، یعنی اس سے پہلے جو ہے کبھی تو یہاں پر ملیٹنسی، کبھی جو ہے بارڈر شیلنگ، کبھی جناب پچھلے 1 سال 1.5 سال تک تو ہمارا انٹرنیٹ ہی بند رہا، اور ادھر سے سکولز بھی بند رہے، اور پھر سکولوں کی حالت کیا ہے، وہ تمام چیزیں اپنے سامنے رکھیے، سچائی کو اپنے سامنے رکھیے، حقیقت کو اپنے سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ کیا ہم لوگ تعلیمی
نظام میں کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اس میں کتنی گراوٹ آتی جا رہی ہے، اس متعلق ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سارے جو انٹلیکچوئلز لوگ ہیں وہ اپنے پیمانے پر سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے امپورٹنٹ لیکچر، امپورٹنٹ لیسن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، معاشرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب تک ہمارا معاشرہ اویئر نہیں ہوگا، ہمارا معاشرہ جانکار نہیں بنے گا، تو اس محنت کا مجھے لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جتنے جو ہمارے والدین ہیں خاص طور سے، وہ بھی اس بات پر دھیان رکھیں کہ آپ کا بچہ اگر کسی انسٹیٹیوشن میں، کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھئے کہ بھائی تو اگر اس وقت جو ہے 3rd سیمسٹر کا طالب علم ہے تو تیرا سلیبس کیا ہے؟ تو نے آج تک کتنا سلیبس جو ہے وہ تیار کر لیا ہے؟ کتنے کوسچن جو ہے تجھے آنے والے ہیں، جس میں سے تجھے کتنے کوسچن تیار ہو چکے ہیں؟ بھائی آپ کے بچے، بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو اپنی کتاب سے ایک کوسچن کا جواب بھی اس وقت تک نہیں آتا ہے۔ تو وہ جو بچے ہیں، کل وہ بچے کیا کریں گے، اس متعلق ضرور غور کیجئے گا۔ آج کمپٹیشن کا دور ہے، کوئی بھی آپ جو ہے کمپیٹیٹیو ایگزام تو آپ کو دینے ہی پڑتے ہیں، لیکن کوئی بھی جو سرکاری نوکری ہے یا ایون کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر آپ روزگار کی تلاش میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کا جو ہے آپ سے ٹیسٹ لیا جائے، آپ کو ایگزام دینا ہوگا، تو وہ ایگزام جو ہے آپ کوالیفائی کرنے چاہیے، اور وہ ایگزام کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس جو ہے جب نالج کس طرح سے بنے گی، جب آپ کتابیں پڑھیں گے، جب آپ جو ہے اس فون کا صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، تب آپ کے پاس نالج بنے گی۔ اور اگر آپ فون کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں، اپنے وقت کو آپ ضائع کر رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں آپ کس طرح سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ آپ کسی اچھے عہدے پر پہنچیں گے یا سماج کے اندر آپ اچھا جو ہے وہ کام کریں گے؟ تو جتنے بھی سٹوڈنٹس، بہت سارے میچور ہمارے بچے ہیں، وہ بھی بہت ساری غلطی کر رہے ہیں، بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، اور وہ غلطیاں جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں۔ وقت گزر جائے گا، پھر یہ وقت کبھی لوٹ کر کے ہاتھ میں واپس نہیں آئے گا۔ اس وقت تمام جو ہماری سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جس طرح سے وہ دیگر ایشوز کے لیے کام کر رہے ہیں، بھائی وہ لوگ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تعلیمی منترالیہ کو جگانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی سرکاری خزانے سے تعلیمی نظام کو چلانے کے لیے کروڑوں روپے جو ہیں ہر مہینے نکل رہے ہیں، اور وہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ جب سوسائٹی کو ان کا فائدہ نہیں ہے، سماج کو ان کا فائدہ نہیں ہے، ہمارے بچوں تک تعلیمی مواد جو ہے وہ پہنچ نہیں رہا ہے، تو کس طرح سے اس چیز کو ہم اگنور کر سکتے ہیں؟ تو آپ سبھی سے میری یہی گزارش رہے گی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فعال بنائیے، اپنے بچوں کو کم سے کم ان سے پوچھئے کہ آپ نے آج تک کیا پڑھا، کیا تیار کیا، اور آپ کا جو ایگزام ہے اس سال، اس مرتبہ کتنے لیسن جو ہیں وہ آپ کے ایگزام میں آنے والے ہیں۔ اپنے بچوں کو کھلا مت چھوڑیے، جب وہ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں تو موبائل فون کا صحیح طریقے سے استعمال کیجئے، کیونکہ اب روشنی کی بس ایک ہی کرن ہے اور وہ یہی موبائل فون ہے۔ اگر اس کا بھی غلط استعمال ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر تعلیم جس قوم سے دور ہو جائے گی، تعلیم جس قوم سے اٹھ جائے گی، ہٹ جائے گی، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ قوم آنے والے وقت میں کبھی ترقی کر پائے گی۔ تو اس تعلیم کو ہمیں بچانا ہوگا، تعلیمی نظام میں سدھار لانا ہوگا، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑنا ہوگا، اور بچوں کو تعلیم کی افادیت اور اہمیت کو سمجھنا ہوگا، تبھی جا کر کے آنے والے وقت میں ہمارا معاشرہ تعلیم یافتہ معاشرہ کہلائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، کمنٹ باکس میں اپنے رائے ضرور ہمیں بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو اویئر کرنے کی کوشش ضرور کیجئے گا، اور جتنا ممکن ہو پائے اس ٹیکنالوجی کا صحیح طریقے سے استعمال کیجئے گا، اور جہاں پر آپ کو دقت آتی ہے تو کسی جاننے والے سے جانکاری حاصل کر لیجئے، لیکن تعلیمی نظام کو ضرور فعال بنائیے، اور تعلیمی نظام کی طرف حکومت کا، ایڈمنسٹریشن کا، لوگوں کا، سول سوسائٹی کا دھیان ضرور دلوائیے کہ آج ہمارا تعلیمی نظام خراب ہو رہا ہے، اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم اس تعلیمی نظام کو بہتر نہیں کریں گے تو ہم ایک تعلیم یافتہ معاشرے کی سوچ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اس بات پر
عمل کرنے کی ضرورت ہے اور شدت کے ساتھ اس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ ضرور اس متعلق سوچیں گے اور تعلیمی نظام کو فعال بنانے کے لیے اپنا کلیدی رول ادا کریں گے۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔